ایک ایسا نغمہ، ایک ایسی پکار جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ لگائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اذان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، رب عز و جل نے اذان کا کیا شاندار نظام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر غور کریں نا ناظرین دنیا کے نقشے پہ، یہ آپ کو جو فجی نظر آ رہا ہے، یہ دنیا کا ایک طرح سے کونا ہے۔ سب سے پہلے فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے، اور فجر کی اذان جب یہاں ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ نقشے پر آگے بڑھتے جائیں تو نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، انڈونیشیا، آگے آئیں تو پھر جناب سنگاپور، ملیشیا، جاپان، ہانگ کانگ، پھر آ جائیں تو کولمبو، پھر بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان۔ ہمارے وطن پاکستان میں پھر فجر کی اذانوں کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو اس کے بعد آپ آگے چلیں تو عرب ممالک، گلف ایریاز، اور پھر آگے چلیں تو یورپی ممالک، پھر امریکہ اور کینیڈا میں اذان فجر ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ اذان فجر وہاں ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے تو جناب پھر فجی میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کون سا وقت ہے جس وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہیں ہوتی، اور شیطان کو اذان بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، شیطان کے لیے تو ایک میزائل کی طرح ہے، اس کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اذان سے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہوا۔ اور اذان دراصل کیا ہے؟ اذان تو نماز کے لیے تو بلاوا ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، مسجدوں کی طرف بلایا جاتا ہے، اور لوگ اذان کے بعد رب کو سجدے کرتے ہیں۔ تو شیطان کب یہ چاہے گا کہ ہم اذان سنیں اور اذان سے محبت کریں؟ بدقسمتی سے کہنے میں مزہ نہیں آ رہا، لیکن لوگ اب مسجدوں کے قریب گھر نہیں لیتے۔ مسجد کے قریب پراپرٹی تھوڑی سی کم قیمت پہ بکتی ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کی آواز زیادہ آئے گی، یا تھوڑا سا پارکنگ وغیرہ کا شاید پرابلم نہ ہو جائے۔ نہیں ناظرین، مسجد تو اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے زمین پر۔ ہمیں تو ایسی جگہ گھر لینا چاہیے کہ جہاں عاشقان رسول کی مسجد قریب ہو، جہاں ہم نمازیں با جماعت ادا کر سکیں، اور ہمارے گھروں میں اذان کی آواز آئے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ روحہ تک چلا جاتا ہے۔ مدینہ پاک سے روحہ جو ہے وہ آلموسٹ 36 مائلز ہے، یعنی اذان کی آواز سے شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے گھروں میں اذان کی آواز آئے گی تو شیطان انشاءاللہ ہمارے گھروں سے بھی دور بھاگ جائے گا۔ بلکہ امیر اہل سنت جو فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، انہوں نے تو بڑی ایک پیاری نیت بھی ہمیں عطا فرمائی کہ اپنے گھر میں جب روشن دان بنائیں، ہم کھڑکیاں تو بناتے ہی ہیں نا، ایک تو نیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، مگر ایک نیت اور شامل کر لیں کہ اس میں سے اذان کی آواز بھی میرے گھر میں آئے گی، تو سبحان اللہ کتنی برکتیں حاصل ہو جائیں گی، اور کھڑکی بنانے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، بلکہ اذان تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اذان کا جواب دیا جائے، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اگر اسلامی بہنیں یعنی خواتین اذان کا جواب دیں تو ہر جملے کو رپیٹ کرنے کے بدلے انہیں 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر مرد حضرات اسلامی بھائی اس کو رپیٹ کرے تو 2,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ روزانہ اذان کا اگر ہم جواب دے دیں نا تو تقریباً 15 کلمات ہوتے ہیں اذان میں، 30,00,000 نیکیاں صرف اذان کو رپیٹ کرنے میں، ہم اس کا جواب دیں تو اس کا انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اور فجر کی اذان میں تو الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہے، 17 اس میں کلمات ہیں، تو 34,00,000 نیکیاں جو ہیں وہ ہمیں صرف فجر کی اذان کا جواب دینے میں ملیں گی۔ تو اذان سے محبت کیجیے، اور آئیے آج سے نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جب بھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سنیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو اپنے کام کاج روکیے اور مسجد کا رخ کیجیے، نمازیں پڑھیے اور برکتیں لوٹیے۔